اور تمام ماحولیاتی ایکو سسٹم کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ اس کے باوجود بھی پاکستان نے افغان بھائیوں کی مدد جاری رکھی، لیکن اب وقت آ گیا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد قوم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان کی سرزمین سے نکالا جائے اور ان سے ملک کو پاک کیا جائے۔ اس سے نہ صرف ملک پر جو معاشی بوجھ ہے وہ کم ہوگا، بلکہ اس سے دہشت گردی اور کرائمز کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ طاقت کے زور پہ پاکستان کو دبا سکتا ہے یا دہشت گردی کی ایسی کارروائیاں کر کے وہ چھپ سکتا ہے، یہ اب ناممکن ہے۔ پاکستان کی ریاست اب اس تمام صورتحال سے آئینی ہاتھوں سے نمٹے گی، خواہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ افغانستان میں اسلامی امارت کے امیر ہیبت اللہ اخندزادہ کا جو فتویٰ تھا کہ افغانستان سے باہر حملے غیر شرعی ہوں گے، اور اس واضح فیصلے کے بعد جو حملے کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ انسانیت کے دشمن ہیں اور وہ دہشت گرد ہیں۔ جو لوگ اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے کتنی قربانیاں دیں اور انہی قربانیوں کی بدولت انہیں کامیابیاں نصیب ہوئیں، لیکن یہ بڑا ہی افسوسناک طرز عمل ہے کہ وہ پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں کم ہے، اور پاکستان بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ہمارے افغان بھائی جنہیں ہم نے کئی عشروں سے رکھا اور عزت دی، وہ ملک دشمنی اور دہشت گردی کی وارداتیں کریں یا ملک و قوم کو نقصان پہنچائیں۔ ہم جانتے ہیں غیر قانونی طور پر آنے والوں کے ساتھ ملک میں دہشت گرد بھی آتے ہیں۔ ہاں، البتہ جو قانونی طور پہ ویزا لے کے آتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور جو غیر قانونی طور پر پاکستان آتے ہیں ان کا خاتمہ اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہاں میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بتا سکوں کہ جنوری سے اب تک، یعنی 2023 جنوری سے اب تک پاکستان میں تقریباً 24 خودکش حملے ہوئے ہیں، جس میں سے 14 میں افغان باشندے ملوث تھے۔ یہاں بلوچستان میں بھی قلعہ سیف اللہ میں جو واقعہ ہوا، اس میں 6 میں سے ایک افغان سوسائڈ بامر آئیڈینٹیفائڈ ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوفناک اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کس طریقے سے دہشت گردی میں افغان نیشنلز کا ایک حصہ بن رہا ہے۔ اس وقت جو بلوچستان میں افغان مہاجرین کی یا ایلینز کی ہم بات کر رہے ہیں، کل تعداد تقریباً 5,84,000 ہے۔ ان میں سے تقریباً 3,13,000 وہ ہے جنہیں POR یا رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور 2,74,000 وہ افغانز ہیں جن کو ACC ہولڈرز یا سٹیزن کارڈز کے طور پہ یعنی کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ آئندہ جو بھی افغانز ویزے کے بغیر ہوں گے انہیں نکالا جائے گا۔ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی جو آرمی چیف کی قیادت میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، ان کے تمام فیصلے بلوچستان گورنمنٹ عملاً فار آل پریکٹیکل پرپسز ان کو عملی جامہ پہنائے گی۔ ان میں جو اقدامات ہیں ان میں ہم تعاون کریں گے، چاہے وہ ID کارڈ کے ایشوز ہیں جس میں کئی طریقے سے اگر ہمارا رول بنتا ہے بلوچستان گورنمنٹ کا وہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہوم منسٹری ہماری لیڈ منسٹری ہوگی جو پورے ایفرٹس کو لیڈ کرے گی۔ نادرا میں آپ کو معلوم ہے جو ابھی موجودہ نیا سسٹم بنایا جا رہا ہے، ان ایلینز کو یا جن لوگوں نے بوگس ID کارڈ حاصل کیے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے 3 میتھڈز ابھی ڈیوائس ہوئے ہیں۔ ایک تو جو نادرا ٹری میں اگر کوئی بھی شخص ہے میرے اور آپ کے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور ان کو اس ٹری سے ایلیمینیٹ کیا جائے گا۔ دوسرا DNA ٹیسٹ ہے، اگر آپ نے پاکستانی پاسپورٹ بنایا ہے یا پاکستانی ID کارڈ ہے
ڈی این اے ٹیسٹ بھی ایک مؤثر طریقہ ہے جو اب آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک یو این اے کا پورٹل ہے جو بن گیا ہے فیڈرل ہوم منسٹری کے انڈر میں, جس میں ہر سٹیزن شکایت کر سکتا ہے کہ کون ایلینز ہیں, کون ہے فارنرز جو ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے. یہ جو 27 دن کے بعد بلوچستان میں بھی فیڈرل گورنمنٹ جو اپیکس کمیٹی کے ڈیسیجنز ہیں اسی کے مطابق یہاں پہ بھی کارروائی ہوگی. ان کی جو بھی پراپرٹیز ہیں, بزنسز ہیں, ان کو کنفسکیٹ کیا جائے گا. اسی طرح جو پاکستانی ان کے ساتھ بزنس میں ہیں یا کسی حوالے سے ان کو بے نامی کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں, انہیں انٹیل کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اسی طرح جو باقی اقدامات ہیں وہ بھی ہم جو اپیکس کمیٹی کے ڈیسیجنز ہیں بلوچستان گورنمنٹ بھی ان کو بھی منوان ایکسیکیوٹ کرے گی. بالخصوص اس میں جو کمپین اس وقت جاری ہے, چاہے وہ بجلی چوری کا ہے یا ہونڈی کا کاروبار کرنے والوں کا ہے یا اسمگلنگ ہے, اس پہ ہمارا فوکس جو ہے اور بڑھے گا اور اس کو میک شور کریں گے کہ جو کارروائی اب تک ہو رہی ہے اس کو بھی ہم ایکسپیڈائٹ کریں. بلوچستان میں 10 تاریخ کو اپیکس کمیٹی کی ایک اہم میٹنگ ہونی جا رہی ہے جس میں ہم تمام پلان اس حوالے سے جو ابھی مرکز میں فیصلہ ہوا ہے اپیکس کمیٹی میں وہ ہم شیئر کریں گے. ہماری تمام جو پروونشل ہماری گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا روڈ میپ, یہ جو گولز سیٹ ہوئے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ہم اپیکس کمیٹی میں بھی یہ شیئر کریں گے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ریاست پاکستان نے اپنے جو سرحد ہیں, جو بارڈرز ہیں, ان کو ماڈرن طریقے سے مینیج کرنا ہے. جو تذکرہ ہے وہ سسٹم جانے والا ہے, جو پاسپورٹ نہیں ہے یہ سسٹم سروائیو نہیں کرے گا. تذکرے اگر ویزا آپ کے پاس نہیں ہے, پاسپورٹ آپ ہولڈر ہیں یا آپ افغان ہیں یا پاکستانی, آپ بارڈر کراس نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا لازمی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے جلدی انفورس ہو تاکہ دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں جو شکایتیں ہیں اس پہ قابو ہم پا سکیں. پاکستان کو ایک کمزور ریاست کے طور پہ سمجھا گیا ہے جو بدقسمتی ہے. یہ جو اقدامات ہیں یہ آرمی چیف کے ویژن, پرائم منسٹر کی ہدایت اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کی نگرانی اور لیڈرشپ میں انشاءاللہ بلوچستان میں منوان ہم کریں گے اور اس میں میک نو مسٹیک, اس میں کوئی بھی کنسیشن نہیں دی جائے گی. شکریہ. ابھی تک یہ انویسٹیگیشن جاری ہے, میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا. کسی مناسب موقع پہ جب تمام ابھی تک ٹیسٹ ہو رہے ہیں چیزیں سامنے آ جائیں گی تو انشاءاللہ I'll share with you جو بھی ڈیٹیلز ہیں سب کے ساتھ ہوں گے. سر ایک بیان آیا ہے جس میں کہا ہے کہ 50 سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. یہ گاڑیاں کن کے پاس ہیں اور کس کس محکمے کے پاس ہے, کب سے ہیں؟ یہ جن محکموں کے پروجیکٹس چل رہے ہیں پروجیکٹس کی گاڑیاں ہیں. اس میں سابق وزراء ان کے لوگ ہیں جو ان کے سے ایسوسیٹڈ ہیں, انہوں نے یہ لی ہیں اور اس کے بارے میں سخت فیصلے ہوں گے اور they have to return it as quickly as possible. آپ نے کہا کہ 27 دن کی مہلت ختم ہونے کے بعد طاقت کا استعمال کیا جائے گا. کیا اس کے بعد جو انٹرنیشنل دباؤ آئے گا اور پاکستان پہلے سے کرائسس کا شکار ہے تو وہ اس کی وجہ کیسے پیش کریں گے؟ کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا. پاکستان کی ریاست کا یہ فیصلہ ہے. یہ مس انڈرسٹوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ ماضی کی طرح کوئی اس طرح دباؤ کر سکتا ہے یا دباؤ آئے گا. یہ ہماری ریاست کی ساورنٹی کا, ہمارے لوگوں کی جان و مال کا مسئلہ ہے. ڈائریکٹ ہمارے سیکورٹی سے, نیشنل سیکورٹی سے اس کا تعلق ہے. ہم ہر روز لاشیں اٹھا رہے ہیں. 2 طریقے سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں. بارڈر کراسنگ سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں اور اس میں فارن نیشنلز ہیں جو حملے کر رہے ہیں. اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. لہٰذا نیشنل سیکورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جہاں صاحب ایسے بہت ماہرین ہیں جو انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں اور وہ پارٹیز میں بھی موجود ہیں اور وہ انتہائی اہم شخصیات ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, ان کو کس طرح نکال پائے کریں گے کیونکہ ان کے پاس تو طاقت کا زور بھی موجود ہے. دیکھیے
دیکھیے میں اسپیسیفک کیس کی بات نہیں کر رہا، میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. اس پرنسپل کی زد میں جو بھی آئے گا کوئی کمپرومائز